کلثوم پڑھائی کے ویزے پر سویڈن گئی تو وہاں اس کے بیگ سے پاؤڈر نکل آیا تو اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل سے ایک گورا اسے بھگا کر لے گیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ کلثوم سے غلط کام کرواتا اور اسے غلام بنا کر رکھ لیا۔ کلثوم رات دیر تک عبادت کرتی اور رو رو کر دعا کرتی کہ وہ کسی طرح گھر پہنچ جائے۔ ایک رات گورا نشہ کر کے آیا تو اس نے نماز کی حالت میں اسے گھسیٹ کر بہت مارا تو اگلی صبح کلثوم نے خود کو پولیس کے حوالے کروا دیا اور عدالت میں بولی مجھے پھانسی دے دی جائے۔ تو جب عدالت اسے پھانسی دینے لگی تو وہاں موجود لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب آسمان سے۔ یہ کلثوم کی زندگی کا پہلا سفر تھا، گاؤں میں رہنے والی معصوم اور اونچے اونچے خواب دیکھنے والی کلثوم، جس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہوائی جہاز میں سفر کرے گی۔ آج جب اس نے پہلی مرتبہ ہوائی جہاز میں قدم رکھا تھا تو بس اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے کتنے خواب تھے جو اب سویڈن جا کر ہی پورے ہونے والے تھے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ آس پاس کے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ وہاں پر اسے کوئی بھی پاکستانی نہیں لگ رہا تھا۔ سبھی مسافر اسے دوسرے ممالک کے ہی لگ رہے تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہر ایک کو وہ مسکرا کر دیکھ رہی تھی، چونکہ زندگی کے 3 سال اب اس نے سویڈن میں ہی گزارنے تھے۔ کہیں نہ کہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جانے کا دکھ بھی اس کے دل میں موجود تھا، مگر خوشی بھی تھی کہ جب وہ لوٹ کر آئے گی تو کچھ بن کر آئے گی۔ اگر وہیں پر اس کی اچھی جاب بھی لگ گئی تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ اچھا کما بھی سکے گی۔ کئی طرح کے خواب تھے جو اس کی آنکھوں میں تھے، مگر اس بات سے انجان تھی کہ وہاں پر جانے کے بعد اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اس کی عمر 19 سال تھی، ماں باپ کی سب سے بڑی اولاد تھی، بڑی نازوں سے اسے پالا گیا تھا، پڑھنے کا اسے بچپن سے شوق تھا۔ وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو اتنا زیادہ پڑھ رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے کوئی بھی اس کے خاندان کی لڑکی کیا لڑکا بھی اس قدر زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ اس معاملے پر بھی خاندان والوں نے 100 طرح کی باتیں کی تھیں کہ بچی کو اتنا پڑھانے کی ضرورت ہی کیا ہے، آخر میں بچیاں سنبھالنا تو چولہا چوکی ہی ہے۔ مگر کلثوم نے سب کی باتوں کا منہ توڑ جواب دیا تھا کہ اپنی پس سوچ میرے ابا پر مسلط نہ رکھیں۔ میرے ابا آج کے دور کے مرد ہیں، پڑھائی کی اہمیت جانتے ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کریں گے تاکہ کل کو وہ کسی کی محتاج نہ رہیں۔ شیر محمد کو بھی اپنی بیٹیوں پر بڑا ہی ناز تھا۔ کلثوم تو ان کو جان سے پیاری تھی۔ گھریلو حالات کچھ خاص نہ تھے، مگر اس کے باوجود اس نے اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ کلثوم تو شروع سے ہی تعلیم میں بڑی اچھی تھی، ہمیشہ ٹاپ آتی تھی۔ 12ویں میں اس نے اچھے نمبر سے پوزیشن حاصل کی تو تبھی اس کی ایک ٹیچر نے اسے سویڈن سے آنے والی اسکالرشپ کے بارے میں بتایا تھا۔ گھر والوں کو بتائے بغیر وہاں پر اپلائی کر دیا۔ چند روز بعد ہی رزلٹ بھی آ گیا، جس کے مطابق کلثوم کو اسکالرشپ مل چکی تھی۔ اس کی 3 سال کی پڑھائی مفت ہو چکی تھی، تمام تر خرچہ بھی یونیورسٹی والے اٹھا رہے تھے۔ اس کی خوشی کی تو انتہا نہیں تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس بارے میں جب اپنے والدین کو بتایا کہ اس کے والدین پہلے تو حیران ہوئے کہ اگلے ہی پل اسے منع کر دیا کہ وہ ہرگز سویڈن نہیں جائے گی۔ میں تو اپنی بچی کو ایک رات کے لیے ہاسٹل میں رکھنے پر راضی نہیں ہوں، بھلا تمہیں دوسرے ملک میں کیسے بھیج سکتا ہوں۔ مگر یہاں بھی کلثوم نے ضد سے ہی کام لیا تھا۔ اپنے ابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، رونے لگی، کھانا پینا چھوڑ دیا کہ بس میں پڑھ کر کچھ بننا چاہتی ہوں، آپ سب کے حالات بدلنا چاہتی ہوں، یوں مجھے دوسرے ملک جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اپنی بیٹی کے خوابوں کو دیکھا تو اس کے ابا مان بھی جاتے، لیکن جب ماں کو لگا کہ ابا نرم پڑتے جا رہے ہیں تو وہ فوراً بیچ میں آ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ بالکل نہیں، جوان جہان بیٹی ہے، اسے تو اب بس گھر کی چولہا چوکی سنبھال کر اپنے گھر کا ہونا چاہیے۔ جتنی پڑھائی کرنی تھی بس وہی بہت ہے، مزید پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر کلثوم کسی طور نہ مانی تھی۔ آخر کار اس نے اپنے ماں باپ کو منا ہی لیا تھا۔ ایئرپورٹ پر اس کے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائی کھڑے تھے۔ خاندان والوں کو جب پتا چلا کہ تن تنہا جوان جہاں لڑکی سویڈن جا رہی ہے تو خاندان والوں نے تو ان سے لا تعلقی کا بھی اظہار کر دیا، مگر کلثوم کی ہمت اور حوصلہ ہی تھا کہ اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ ابھی وہ آنکھیں موندے اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی اس کے ساتھ موجود سیٹ پر ایک لڑکی آ کر بیٹھی جو اس کی ہی ہم عمر تھی، چوئنگم چباتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے کلثوم کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کلثوم بھی اس سے اپنے مراسم بڑھانے لگی۔ وہ تو بھولی بھالی اور معصوم تھی، یہی سوچ کر اس سے بات چیت کرنے لگی کہ سفر آسانی سے کٹ جائے گا اور اسے سویڈن لوگوں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی مل جائے گی۔ اسی بیچ اس کے پاس اس کا ہینڈ بیگ بھی موجود تھا۔ باتوں ہی باتوں میں وہ اس قدر مگن ہو گئی کہ اسے دھیان ہی نہ رہا کہ کب اس سویڈن کی لڑکی نے اپنے بیگ سے موجود کوئی چیز اس کے بیگ میں گرا دی ہے۔ جیسے ہی سویڈن کے ایئرپورٹ پر جہاز پہنچا اور سامان وغیرہ چیک ہوا تو ایئرپورٹ پر
پر ایک کہرام سا مچ چکا تھا کیونکہ کلثوم کی بیگ سے سفید پاؤڈر نکل آیا تھا۔ کلثوم تو گھبرا چکی تھی، لوگ اس کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے تھے۔ لیڈی پولیس اس کے پاس کھڑی تھی، اسے پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگی تو وہ بامشکل بول کر اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی کہ اسے نہیں پتا یہ سب کچھ اس کے پاس کہاں سے آیا، وہ تو پڑھائی کے لیے یہاں پر آئی ہے، اسے بخش دیا جائے۔ ایک تو وہ اکیلی تھی، دوسرا وہاں پر کوئی اس کو سمجھنے والا نہ تھا۔ وہ رونے لگی مگر اسے سویڈن کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے خلاف اچھا خاصا کیس بن چکا تھا کیونکہ دوسرے ملک سے اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ پہلے تو 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا۔ بھاری بھرکم وجود رکھنے والی عورتیں کلثوم کو مارنے لگیں، بالوں کو جکڑ کر پوچھنے لگیں کہ بتاؤ تمہارا تعلق کس گروہ سے ہے، کتنی مرتبہ اسمگلنگ کر چکی ہو۔ کلثوم ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی کہ میں خدا کی قسم کھاتی ہوں، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میرے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی نے مجھے یوں پھنسایا ہے۔ مگر وہ یہودی مزاج خواتین تھیں، انہیں ان سب باتوں سے کہاں فرق پڑتا تھا۔ کلثوم کو لمبی قید ہو چکی تھی، اسے تو اتنا وقت ہی نہ ملا تھا کہ اپنے ماں باپ کو کال کر کے اپنے بارے میں بتا سکتی۔ وہ لوگ الگ اس کے بارے میں پریشان ہو رہے تھے۔ کلثوم کا سارا سامان ضبط کر لیا گیا تھا۔ چند روز تو اسے ایک تنہا جیل میں رکھا گیا مگر پھر اسے بڑی جیل میں لا کر پٹک دیا گیا۔ وہ کتنے خواب سجا کر سویڈن آئی تھی کہ پڑھ لکھ کر اپنا نام بنا کر واپس پاکستان جائے گی، مگر یہاں پر آنے کے بعد تو جیسے اس کے سارے خواب ملیا میٹ ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ابھی بھی بیٹھی وہ رو ہی رہی تھی جب 2 لیڈی کانسٹیبل نے اسے پکڑا اور سویڈن زبان میں ہی گالیاں دیتے ہوئے ایک جیل میں لا کر پٹک دیا۔ کلثوم کا وجود تو اس وقت لرزا جب اس نے جیل میں دھیان دیا۔ وہاں پر تو کسی طرح کا کوئی پردہ ہی موجود نہیں تھا، سبھی قیدی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ ہی قید کیا گیا۔ کسی جیل میں 5-6 مرد اور 1-2 عورتیں تھیں تو کسی میں بہت زیادہ عورتیں اور ایک مرد ہوتا۔ وہ سبھی بڑے ہی بے باکی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ کلثوم کو جس جیل میں ڈالا گیا اس جیل میں ایک 35 سالہ شخص بھی قید تھا۔ کلثوم رونے لگی، چلانے لگی، وہ تو ہرگز کسی غیر محرم کے ساتھ ایک جیل میں نہیں رہ سکتی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے الگ جیل میں قید کرو، میں اس شخص کے ساتھ یہاں پر قید نہیں رہوں گی، مگر وہ اس کے منہ پر پیر کی ٹھوکر مار کر گرا چکی تھی۔ کلثوم کے منہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ وہ ڈر کر ایک کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے رب کو بلانے لگی کہ وہ کس مصیبت کو پہنچ چکی ہے، ساری آزمائشیں آخر کیوں اس کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ اس کے خاندان والوں کی تو ساری پیشین گوئیاں اور سارے خدشات سچ ہو چکے ہیں۔ کتنی مشکل سے اسے اپنے ماں باپ سے اجازت ملی تھی، کس قدر مشکلات سے دوچار ہو چکی تھی۔ بے شک اس کا خدا ہی تھا جو اسے اس مصیبتوں سے نکال سکتا تھا۔ وہ وہیں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہاں پر لوگوں کو کھانا دیا گیا۔ کھانے میں جو چیز تھی دیکھ کر تو کلثوم ابکائیاں لینے لگی تھی کیونکہ وہ ابلا ہوا گوشت اور سوپ تھا۔ گوشت بھی کسی مرغی یا گائے کا نہیں بلکہ سور کا تھا۔ وہاں پر موجود سبھی غیر مسلم قیدی تو مزے لے کر وہ گوشت کھا رہے تھے مگر کلثوم نے وہ کھانا پیچھے دھکیل دیا۔ سامنے بیٹھا 35 سالہ شخص جس کا نام ہیری تھا، اس نے کلثوم کو کھانا نہ کھاتے دیکھا تو اس سے سوال کرنے لگا کہ دیکھو میں جانتا ہوں تمہیں بے قصور لایا گیا ہے، اگر تم سچ میں مجرم ہوتی تو اس قدر رو نہ رہی ہوتی، لیکن تمہیں زندہ رہنے کے لیے کھانا تو کھانا پڑے گا، بہتر ہے کہ تم یہ کھانا کھاؤ، اپنے جسم میں انرجی لاؤ۔ مگر کلثوم نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، ہمارے مذہب میں یہ جانور حرام ہے، ہم تو اسے انتہائی غلیظ سمجھتے ہیں، بھلا میں تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو حیرت سے آگے بڑھ کر کلثوم کو دیکھنے لگا، پھر اگلے ہی پل اپنا پیالہ ختم کرنے کے بعد کلثوم سے بولا کیا میں تمہارا پیالہ بھی کھا لوں؟ تو کلثوم نے وہ پیالہ اسے لینے کی اجازت دے دی۔ وہ شخص تو پیٹ بھر کر کھا چکا تھا مگر کلثوم بھوکی رو رہی تھی۔ جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو روتے ہوئے اپنے ماں باپ کا نام لینے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ شخص بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر کلثوم سے پوچھنے لگا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا، مجھے مکمل تفصیل بتاؤ۔ کلثوم نے سب کچھ اس کے گوش گزار کیا تو وہ کچھ سوچ میں پڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کیا تم اپنے ماں باپ سے بات کرنا چاہتی ہو؟ کلثوم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ شخص جس کا نام ہیری تھا وہ کلثوم پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ کلثوم کہنے لگی کہ ہاں میں بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری بات میرے ماں باپ سے کروائے گا کون؟ ہیری کہنے لگا کہ بس تم رات ہونے کا انتظار کرو۔ کلثوم حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگی تھی جو تھا تو انگریز، غیر مسلم، مگر نہ جانے کیوں کلثوم کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی اور جیلر وہاں سے کھانا کھانے کے لیے گیا تو اسی پل اس 35 سالہ شخص نے جیل میں ہی ایک جانب کو
فرش پر بچھے ہوئے کپڑے کو ہٹایا۔ کپڑے کو ہٹانے کے بعد زمین میں اس نے ایک چھوٹا سا گڑھا بنا رکھا تھا۔ اس نے وہاں سے مٹی ہٹائی اور ایک چھوٹا سا موبائل وہاں سے نکالا۔ کلثوم تو جتنی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ یہ ہیری جس قدر شکل سے معصوم لگتا تھا اتنا معصوم نہیں تھا۔ اس نے وہ موبائل نکالا اور پھر اسے صاف کرنے کے بعد وہ موبائل کلثوم کی جانب بڑھا دیا۔ کہنے لگا کہ یہ لو، اپنے ماں باپ سے بات کر لو۔ کلثوم رونے لگی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اپنے ماں باپ کو اس حقیقت کے بارے میں بتا دے گی کہ وہ اسمگلنگ کے الزام میں پکڑی جا چکی ہے، لیکن اگلے پل ہیری نے اسے روک دیا۔ کہنے لگا کہ نہیں، تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ تم اپنے ماں باپ کو صرف یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر پہنچ چکی ہو۔ جہاں پر رہتی ہو وہاں پر سگنل کا مسئلہ ہے، اس لیے تم ان سے زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ کلثوم نے ایسے ہی کیا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنا لہجہ خوشگوار رکھ کر اس نے بات کی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کی آواز سننے کو تو جیسے ترس چکے تھے۔ کلثوم نے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ وہ ٹھیک ٹھاک یہاں پر پہنچ چکی ہے، اسے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہیری نے اسے سمجھایا تھا اس نے ویسے ہی کہا۔ اس کے ماں باپ بھی اس کی آواز سن کر تھوڑے مطمئن ہو چکے تھے۔ 1-1.5 منٹ بعد ہی کال کٹ چکی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد کلثوم دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ ہیری اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یوں اس کا لمس اپنے کندھوں پر محسوس کر کے کلثوم فوراً پیچھے ہٹی تھی، لیکن اگلے پل ہیری دوبارہ اس کے کندھے کو تھام کر کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے باہر نکال لوں گا۔ کلثوم نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ وہاں جیل میں سو نہ سکے، لیکن پھر بھی جب اسے نیند آئی تو اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ ہیری نے اس کی جانب نظر ڈالنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ 2 دن تک وہاں رہنے کے بعد تیسرے روز جب جیلر وہاں پر آ کر بیٹھا تو بڑی مہارت سے ہیری نے اس کی جیب سے چابی نکالی تھی اور پھر آدھی رات کو جیل کا دروازہ کھول کر دونوں وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ ہیری نے کلثوم کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد ہیری نے اپنے موبائل پر ایک مس کال دی۔ تھوڑی دوری پر ایک گاڑی کھڑی تھی، شاید وہ ہیری کا جاننے والا تھا۔ ہیری اور کلثوم اس گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی وہاں سے آگے بڑھ چکی تھی۔ کلثوم کا تو برا حال ہو چکا تھا، دل تھا کہ گویا سینہ چیر کر باہر گرنے والا تھا۔ وہ بہت گھبرا چکی تھی۔ اس نے بھی ابھی تک ہیری کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ہیری سے کہنے لگی کہ کہیں پولیس والوں کو ہم دوبارہ مل گئے تو؟ بھلے ہی میں بے قصور تھی، لیکن اب میں نے جیل سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اگر میں دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئی تو؟ ہیری کہنے لگا کہ سوچنا بھی مت، یہاں کا قانون بہت سخت ہے، جیل سے بھاگنے والوں کو تو سیدھا پھانسی کی سزا سنا دیتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں دوبارہ ان تک پہنچنے نہیں دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ نہ جانے کیوں مگر کلثوم ہیری کے ساتھ مطمئن محسوس کرنے لگی تھی۔ ہیری شکل و صورت سے گورا چٹا انگریز تھا، بہت خوبصورت تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے نیند آنے لگی تو وہ ہیری کے ہی کندھے پر سر رکھ کر سو چکی تھی۔ جب کئی گھنٹوں بعد اس کی آنکھ کھلی تو گاڑی ایک فلیٹ کے باہر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ فلیٹ ہیری کا ہی تھا۔ اس کا دوست اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس علاقے سے 4-5 گھنٹے کی مسافت کی دوری پر آ چکے تھے۔ ہیری کہنے لگا کہ اب ہم تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ کلثوم اس فلیٹ میں گئی، تھوڑا مطمئن محسوس کر رہی تھی، مگر وہ ہیری سے کہنے لگی کہ میں کل صبح ہی اپنی یونیورسٹی چلی جاؤں گی اور وہاں پر ہاسٹل میں رہنے کا انتظام کر لوں گی۔ مگر ہیری سے کہنے لگا کہ تم پاگل ہو، تمہارے تمام تر ڈاکومنٹس پولیس والوں کے پاس موجود ہیں، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا انہیں تمہیں یونیورسٹی کے دروازے سے ہی پکڑنے میں۔ تم اب بالکل بھی نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں، 6 مہینے تک تمہیں بالکل خاموش رہنا ہوگا۔ 6 مہینے بعد وہ تمہارا کیس خود ہی بند کر دیں گے، پھر تم اپنی پڑھائی جاری رکھ لینا۔ یہ سن کر کلثوم پریشان ہوئی تھی، پھر کہنے لگی کہ میں یہاں پر کہاں رہوں گی، میرا تو کوئی سہارا نہیں ہے، میں تو پورے سویڈن میں بالکل اکیلی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ ہیری آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ ایک دم سے یہ دھماکہ بھی کلثوم کو حیران کر چکا تھا۔ اسے ہیری کی نظروں میں اپنے لیے محبت اور اپنائیت دکھائی دینے لگی۔ کہیں نہ کہیں اس وقت اسے یہ ٹھیک لگا تھا، کیونکہ اگر وہ ہیری سے نکاح کر لیتی تو وہ یہاں پر محفوظ ہاتھوں میں رہ سکتی تھی۔ اس نے نکاح سے پہلے ہیری کو یقین دلایا کہ یہ نکاح صرف اور صرف کاغذی رشتہ ہوگا۔ اس کے بعد جب تک میری پڑھائی مکمل ہوگی میں یہی رہوں گی، تم میرے قریب نہیں آؤ گے، میں تمہیں جاب ملنے کے بعد اس فلیٹ میں رہنے کا کرایہ بھی ادا کر دوں گی۔ پھر 3 سال بعد جب واپس پاکستان گئی تو تمہارا راستہ الگ اور میرا الگ۔ ہیری اس بات پر مسکرایا تھا، کہنے لگا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ معصوم سی کلثوم ہیری کی باتوں میں آ کر اسے کورٹ میرج کر چکی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے ہیری ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، مگر حقیقت تو کچھ اور تھی۔ اسی رات شراب کے نشے میں ہیری اسے اپنا حق وصول کرنے کے لیے آ پہنچا تو کلثوم اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر کہاں وہ دبلی پتلی سی لڑکی اور کہاں وہ ہیری 35 سال کا بھری ہوئی جسامت رکھنے والا شخص۔ وہ اس رات کلثوم کی عزت لوٹ چکا تھا۔ کلثوم رونے لگی، اپنے اس فیصلے پر پچھتانے لگی کہ کیوں اس نے ہیری کے ساتھ آنے کی حامی بھری تھی۔ اس نے تو ہیری سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ جیل میں کیوں تھا۔ اگلی صبح ہیری کی آنکھ کھلی تو شراب پیتے ہوئے کلثوم کے سامنے بیٹھا اور خود ہی بتا
بتانے لگا کہ میرا کام لڑکیوں کی اسمگلنگ کرنا ہے، ان کا جسم بیچنا ہے، اور تم جیسی نازک کلی اب میرے ہاتھ لگ چکی ہے، تمہیں بھی میں یوں ہی مسل کر رکھ دوں گا۔ کلثوم کو اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ پاکستان میں ہی رہ کر پڑھائی مکمل کر لیتی، کم از کم تن تنہا یہاں پر نہ آتی۔ وہ کنویں سے نکل کر کھائی میں گر چکی تھی، وہ رونے لگی، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سارے دروازے اس کے لیے بند کیے جا چکے تھے۔ پہلے تو ہیری اسے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، اور پھر اس نے اپنے دوستوں کو بھی وہاں پر بلانا شروع کر دیا۔ 2 لوگوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، آخر کو بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کا وجود درد سے کانپ رہا تھا۔ رو رو کر اپنے رب کی حضور معافی مانگنے لگی، دعا کرنے لگی کہ میرے رب مجھے یہاں سے نکال دے یا پھر مجھے موت دے دے، میں یہاں پر اس گندی زندگی میں مزید نہیں رہنا چاہتی۔ ہر وقت روتی، دعائیں کرتی رہتی کہ بس یہاں سے نکلنے کے اسباب بن جائیں، مگر ہیری نے تو اس کے لیے زندگی مزید تنگ کر دی تھی۔ وہ اس کا جسم بیچ کر غلط کام کروا کر لاکھوں روپے کمانے لگا تھا۔ کھانے کے نام پر کلثوم کو کھانا یوں پھینکتا جیسے وہ کوئی حیوان ہو۔ جب اس کا دل چاہتا شراب کے نشے میں زیادتی کے ساتھ ساتھ اسے تشدد کا بھی نشانہ بناتا۔ چند مہینوں میں کلثوم کا جسم نیلو نیل ہو چکا تھا، جسم پر سگریٹ کے جلنے کے نشان تھے، چہرہ بھی زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اب تو کلثوم کی کچھ زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہونے لگی تھی۔ تب جا کر ہیری نے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اس کے لیے دوائیاں لایا۔ کلثوم بالکل سکتے کی کیفیت میں آ چکی تھی، ساری رات روتی، دعا کرتی رہتی کہ بس کسی طرح میں یہاں سے نکل جاؤں۔ سارا دن وہ حیوانوں کی حیوانیت کا شکار بنی رہتی تھی۔ اس رات بھی وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ جب ہیری آ کر کہنے لگا کہ کسٹمر آیا ہے، اٹھو تیار ہو جاؤ، مگر دعا مانگتی ہوئی کلثوم جب نہ اٹھی تو اس نے اسے وہیں پر گھسیٹ کر مارنا شروع کر دیا اور لا کر لاؤنج میں پٹخ دیا۔ کہنے لگا کہ اپنا حلیہ درست کرو، میں تمہیں آج ہوٹل میں چھوڑ کر آؤں گا، وہیں پر تمہارا کسٹمر انتظار کر رہا ہے۔ مگر آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے پاس پڑا گلدان اٹھایا اور نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے ہیری کے سر پر دے مارا۔ گلدان کھا کر ہیری گرا تھا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے ہیری کو اٹھا کر مارنا شروع کر دی۔ ہیری کا چہرہ خون سے لت پت تھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ صحیح موقع تھا کلثوم وہاں سے بھاگ نکلی۔ پاکستان جانے کے تو سارے راستے اس کے لیے بند ہو چکے تھے، وہ کس منہ سے پاکستان جاتی؟ اس کے ماں باپ تو اس پر گزری ہوئی قیامت سن کر دم توڑ سکتے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں رہے گی۔ اس نے جا کر خود کو پولیس کے حوالے کروا دیا اور یہی مطالبہ کیا کہ میں بہت بڑی اسمگلر ہوں، میرے سینئر مجھ سے اب بچے اسمگل کروانا چاہتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ مجھے پھانسی دے دیں، ورنہ وہ لوگ بھی مجھے مار ہی دیں گے۔ اتنا سننے کے بعد تو کھلبلی سی مچ چکی تھی۔ کلثوم کو پکڑ لیا گیا تھا، عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ فیصلہ سنایا گیا کہ کلثوم کو پھانسی دی جائے گی۔ یہ سن کر کلثوم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، لیکن اگلے ہی پل وہاں پر کچھ ڈاکٹر اور سائنسدان آ گئے۔ وہاں پر ایک ایسی لڑکی کا کیس چل رہا تھا جو کہ پیشے ور اور اسمگلر تھی۔ جب کلثوم اور اس لڑکی کے کیس کو آپس میں جوڑا گیا تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ لڑکی بھی اسی روز پاکستان سے سویڈن آ رہی تھی، دونوں بیٹھی بھی ایک ساتھ ہی تھیں۔ پھر جب تمام تر معلومات دیکھے گئے اور کلثوم کے بیگ سے نکلنے والے پاؤڈر پر انگلیوں کے نشان دیکھے گئے تو یہ دیکھ کر ڈاکٹر کو حیرت ہوئی تھی کہ ان پر تو کلثوم کی انگلیوں کے نشان تھے ہی نہیں، صرف اور صرف دوسری پیشہ ورانہ اسمگلر کی انگلیوں کے نشان تھے۔ یہیں سے کڑی ملائی گئی اور پھر کلثوم سے ایک مرتبہ پھر بیان لیا گیا۔ روتے ہوئے جب بتایا کہ میں تو یہاں پر اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے آئی تھی، تو اس مرتبہ ان کو یقین آ چکا تھا کیونکہ ثبوت اس کے خلاف تھے، سبھی اس کے سامنے شرمندہ تھے۔ باقاعدہ اس کے لیے سویڈن کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھائی مفت کر دی گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، سویڈن میں اسے رہائش کے لیے ایک گھر بھی گفٹ کر دیا گیا اور ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا، شاید وہ اس غلطی کا ازالہ کر سکیں۔ مگر اصل زندگی تو ہیری نے برباد کی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ پاکستان جائے، لیکن اس میں صرف اور صرف ضلالت تھی۔ اس نے یہاں پر ایک مرتبہ پھر غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے ماں باپ سے کچھ عرصے بعد رابطہ کر لیا تھا، پڑھائی بھی جاری رکھی تھی اور یوں اس نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ڈگری حاصل کر لی تھی۔ ان 3-4 سالوں میں اس کے زخم بھر چکے تھے۔ جب وہ واپس پاکستان آئی تو ہر کوئی خوش تھا، اس کے ماں باپ کو مبارکباد دے رہا تھا۔ بلا شبہ اس نے اپنا مقام پا لیا تھا، مگر اس کے لیے کیا کیا قربانیاں اسے دینا پڑی تھیں یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔